جو اپنی صحت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکالتا اس کو صحت مند رہنے کا حق حاصل نہیں۔ اور یہ ڈرنکس یہ ان نیچرل ہیں، تو یہ جسم کے اندر وہ گندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ اس میں اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے گردے عاجز آ جاتے ہیں، گردوں نے نکالنا ہوتا ہے وہ عاجز آ جاتا ہے۔ اب جس شخص کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اسے صحت مند رہنے کا حق نہیں ہے، نہ وہ رہ سکے گا۔ تو تم ہمارے پاس امانت ہو، ہماری اولاد ہو، جیسے ہم تمہاری روحانی صحت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تمہیں علم دے، اللہ تمہیں تقوی دے، فراست دے، حکمت دے، بصیرت دے۔ ہم تمہاری صحت کے بھی طلبگار ہیں کہ اللہ تمہیں اچھی صحت دے۔ لیکن مولوی اور سستی لازم ملزوم، بس مولوی نو کھوائی رکھو، بس کم کوئی نہ رکھو، یا ممبر تے با کے تقریر کرا دے، وہ بڑا خوش ہو جاؤں۔ تو تم کیسے احمق ہو جو اتنی چھوٹی عمر میں سستی کا شکار ہو اور ایکسرسائز نہیں کرتے ہو؟ تو میں کل نعیم میں جب آتا ہوں فیصل آباد تو میں نعیم کو بلاتا ہوں۔ میں اس عمر میں بھی اتنا اہتمام کرتا ہوں کہ اب قبر قریب ہے، لیکن پھر بھی جتنے سانس ہے اللہ کرے عافیت کے ساتھ گزر لیں۔ وہ تمہاری ابتدائی زندگی ہے اور تم اس میں اتنی سستی کرو تو بچوں یہ آپ کے لیے بہت مضر چیز، بہت مضر چیز۔ اپنے جسم کی لچک کو برقرار رکھنے کے لیے صحت ضروری ہے تاکہ دوران خون چلتا رہے۔ جب دوران خون چلنا سست ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے لیے 70 سال نہیں چاہیے، آج کل تو 30 سال کے بوڑھے پھر رہے ہیں، آدھا کلومیٹر دوڑ نہیں لگا سکتے، تو سانس پھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تم نے دنیا میں کام کرنا ہے اور کام کے لیے صحت بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے۔ تو برائے مہربانی میں دوبارہ آپ اساتذہ سے گزارش ہے کہ اب نعیم کو دوبارہ بلوائیں۔ ایک لڑکا بھی آئے گا نا ایکسرسائز کرنے تو میں اس کو رکھوں گا۔ آپ قدردان بنو یا نہ بنو، اپنی صحت کی فکر کرو یا نہ کرو۔ یہ میں اضافی چیز نہیں ہے، بعض اساتذہ کہنے کہ یہ اضافی چیز ہے، اس پر اتنی وہ نہیں کرنی چاہیے شدت۔ میں نے کہا شدت تو کر ہی نہیں رہا ہوں، ان بے وقوفوں کو سمجھا رہا ہوں۔ ورزش ضرور کر۔ مولوی بڑے سست ہوتے، بستر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ورزش کیا کر، ورزش بہت ضروری۔ آتے ہیں وہ نعیم صاحب آتے ہیں، وہ چھوڑ گیا نا، کئی لوگ آتے ہی نہیں، یہ آتے ہی نہیں۔ یہ میری گزارش ہے بچوں، جب ہم نے کتنا اہتمام کیا کہ ایک انتہائی ماہر آدمی کو، جو کراٹے کا بھی ماہر ہے، یوگا کا بھی ماہر ہے، عام ایکسرسائز کا بھی ماہر ہے، اور آپ نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا، اور آپ سستی کی وجہ سے آپ نے جانا چھوڑ دیا۔ اگر صحت مند زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے ورزش اتنی ضروری ہے جسمانی لحاظ سے، جتنا ایمانی لحاظ سے نماز ضروری ہے، اتنا ہی جسمانی اور طبی لحاظ سے ورزش ضروری ہے۔ پہلے لوگوں کی زندگی ورزش تھی کہ سہولیات زندگی نہیں تھی۔ بادشاہ بھی گھوڑے پہ ہی سفر کر رہا ہے، وہ اس کے لیے مرسڈیز نہیں آئی، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گرم سرد ہواؤں کے تھپیڑے سہ رہا ہے، بارش کو برداشت کر رہا ہے، اور باقیوں کے ساتھ خود بھی تھک رہا ہے، پیچھے کمر کا سہارا کوئی نہیں۔ اب نظام بدل گیا ہے، سہولتیں ہیں، تو آپ بچے ہو، ہماری اور میری اولاد ہو، میری سگی اولاد کی طرح تم مجھے پیارے ہو۔ یہ جو شاخوں میں بیٹھے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، صرف تمہاری نہیں کر رہا۔ تو تمہارے کیا ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہ میری آخری درجے کی خواہش تمہاری خیر خواہی ہے۔ اس خیر خواہی کی چیزوں میں صحت بہت بڑی چیز ہے۔ آج کا جتنا میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے، آدھا گھنٹہ ہونے کو ہے، وہ ساری آپ کی جسمانی صحت سے متعلق بات کی۔ کل جو میں نے پرسوں بات کی تھی وہ ایمانی صحت کے متعلق، آج جو ابھی تک میں بات کر رہا ہوں وہ جسمانی صحت کے متعلق کر رہا ہوں،
کہ جسم ہی سے تو کام لینا ہے. اگر اسی کو بیمار کر دو گے تو کام کیا کرو؟ عبادات اسی سے، علم اسی سے، تبلیغ اسی سے، ذکر اسی سے، اسی کو بیمار کر دیا. سستی حرام ہے میڈیکل سائنس. اپنے جسم کو اگر آپ مشقت میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کی جوانی زیادہ دیر نہیں چلے گی. اس لیے ابھی سال کے ابتدائی دن ہیں، اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو اب نعیم صاحب کو تب بلائیں گے جب آپ دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی نیت کرو، ورنہ اکیلے ورزش کر لیا کرو. صبح کے ٹائم سویا نہ کرو. فجر کے بعد آپ بھاگتے ہو بستروں کی طرف سونے کے لیے، اس وقت آکسیجن ہوتی ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، اس وقت آدھا پونا گھنٹہ اپنا پسینہ نکالو، زندگی بھر صحت مند رہو. تو یہ بھی یہ دروس بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے بخاری شریف کے باقی دروس. میں اس عمر میں بھی ورزش کرتا ہوں اور میرے اتنی اسفار کی کثرت ہے، تو میں صرف ترغیب کے لیے دکھانا چاہتا ہوں، کوئی میں پہلوان نہیں ہوں. دیکھو، جتنی جسم میں لچک ہوگی اتنی جوانی دیر تک رہے گی. جسم سخت ہو گیا بڑھاپا آ گیا. جسم میں لچک ہے. میں نے یہاں حجامہ لگوایا کہ یہ ذرا انگوٹھے میں درد تھا یہاں، تو وہ سارا بھر گیا کپ. وہ حجامے والا حیران ہو گیا، کہنے لگا میں یہاں لوگوں کے لگاتا ہوں چند قطرے نہیں نکلتے، یہ سارا کپ کیسے بھر گیا ہے؟ میں نے کہا یہ لچک کی وجہ سے، کہ جب تک جسم میں لچک ہوتی ہے تو رگیں کھلی رہتی ہیں. خون ہی تو ہمارے جسم کی غذا ہے. اس لچک کی وجہ سے خون گردش کرتا رہتا ہے اور قوتیں موت تک بحال رہتی ہیں. اور جب آپ ورزش چھوڑ دیتے ہیں، لچک ختم ہوتی ہے، تو پھر وہاں رگیں سکڑ جاتی ہیں، وہاں سے خون نہیں جاتا. جب خون نہیں جاتا تو جیسے پانی ملنا دینا بند کر دیں یہ گھاس کو تو مر جائے گی، سوکھ جائے گی. یہ میرے پورے جسم کے لیے غذا ہے خون. تو میں اگر اس عمر میں اتنی لچک رکھتا ہوں تو بھیا ٹھیک رکھیں بات. اس مولی شاید دی اللہ اکبر سنی جائے. یہ مشکل ترین کام ہے جو میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا. یہ کولے کی ہڈی نکل جاتی ہے باہر اس 60 سال کے بعد. تو اگر میں اس عمر میں اور اتنے سفر اور اتنی مصروفیت میں اس چیز کے لیے وقت نکالتا ہوں تو بڑا افسوس ہے تم جوانوں پر کہ تم جو اپنی صحت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکالتا اس کو صحت مند رہنے کا حق حاصل نہیں. تمہاری عمر میں کم از کم 1 گھنٹہ تمہاری ایکسرسائز ہونی چاہیے. یہ سارے شاخوں والوں کو سنا رہا ہوں، تمہارے استادوں کو بھی سنا رہا ہوں. تو آج کا سبق بھی بہت ضروری ہے بچوں. مہربانی کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنے ظاہر کو بناؤ، خوبصورت بناؤ. اللہ آپ کے باطن کو بھی خوبصورت بنا رکھے. کسی کے لیے ایسی مثال قائم مت کرو کہ وہ دیکھ کے ہی بھاگ جائے. اپنی صحت کی حفاظت کرو. ایکسرسائز کے لیے نا پہلے اب جسم کو گرم کرنا ضروری ہوتا ہے. جسم کو گرم کرنے سے سارے اعصاب میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آگے ایکسرسائز کرو تو کوئی اندرونی زخم نہیں لگتا. اور یوں ٹھنڈے ہو کے کرو تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی وہ اندر کوئی جو اعصاب ہیں، جو مسلز ہیں، وہ کہیں ان میں کوئی زخم نہ آ جائے. ایک دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. میری کمر میں پھر اتنا شدید درد رہا، کئی سال رہا، کہ بس وہ 20-25 دن چھوڑی رکھی ایکسرسائز. 20-25 دن کے بعد ایک دم فل کی تو میرے یہاں ایسا درد اٹھا، میں سمجھا میرا مہرا ہل گیا.
تو شکر اللہ کا یہ تھا کہ وہ نیچے نہیں جاتا تھا، تو اس لیے تسلی یہ تھی کہ مہرے کا نہیں ہوگا۔ تو پھر آہستہ 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 مجھے 3-4 سال لگے اس کو کور کرنے میں۔ تو میں آپ کو بغیر اپنے آپ کو وارم اپ کیے گرم کرنے کی ورزشیں اور ہیں، اور یہ بھی دکھاؤ سب کو، سارے سست مولوی ہوتے ہیں۔ ایڈی وڈی سبحان اللہ۔ میں صرف آپ کو لچک دکھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ابھی میرا جسم کوئی گرم نہیں ہے۔ دیکھا ہے؟ یہ پورا میرا سینہ آپ کی طرف مڑ چکا ہے۔ اس لچک کا نام صحت ہے اور جوانی ہے، کہ جوڑ میں لچک ہو اور خون پاس ہوتا رہے۔ اس طرح پورا میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ اس قسم کی ورزشیں کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ میں شوق پیدا کرنے کے لیے کہ صحت ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ نکل گئی ہاتھ سے واپس نہیں آتی۔ ایک دفعہ کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی، ساری دنیا کے طبیب عاجز آ جاتے ہیں، اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو برائے مہربانی بچوں، اپنی صحت کا خیال کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ دیکھا ہے؟ اب تو میں صرف 2 دکھائی ہیں آج۔ عمر کا اگر آپ کے اعضاء میں لچک ہے اور دوران خون درست ہے تو عمر صرف ہندسہ تبدیل ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں بدلتا۔ 35 سال ہوں یا 65 سال ہوں، 25 سال ہوں یا 75 سال ہوں، اگر آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کی غذا اچھی ہے، محتاط غذا ہے، اور آپ کے جسم میں ایسی لچک ہے۔ میں کر رہا تھا تو یہ نعیم کے ٹیچر آئے، وجاہت صاحب کراچی سے، وہ کہنے لگے مولانا آپ کو 100 نمبر، اتنی لچک میری جسم میں بھی نہیں، حالانکہ ان کے استاد تھے، یعنی آپ کے لیے 100 نمبر، کہ میں نے اس کو دل سے کیا۔ آج کل غذائیں خراب، موسم فضا خراب، دھواں بھرا ہوا ہے، آکسیجن غائب ہو گئی ہے، اور بازار میں اتنی کھوٹ اور ملاوٹ کی چیزیں مل رہی ہیں کہ کسی کو یقین مانو ہمارے بچپن میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دل کا دورہ کیا ہوتا ہے، کینسر کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب مال کی ہوس نے اب ان دوسرے امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں تو چیزیں خالص ملتی، بالکل خالص، لیکن وہاں یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ ان نیچرل ہے، اور یہ ڈرنکس یہ ان نیچرل ہیں، تو یہ جسم کے اندر وہ گندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو اب اس میں اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے گردے عاجز آ جاتے ہیں، گردوں نے نکالنا ہوتا ہے، وہ عاجز آ جاتا ہے۔ اور میں کھانے پہ دیکھتا ہوں ضیافتوں میں کہ کھانے کے ساتھ لوگ 2-2 3-3 ٹن پیک پی جاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ایک کھانا اور اس کے ساتھ کوئی 20-30 چمچ چینی کے اپنے اندر ڈال لیتے۔ تو میرے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا دنیاوی طریقہ بھی سکھایا اور دینی طریقہ بھی سکھایا، صرف عبادات نہیں سکھائی ہیں، کہ پوری ایک زندگی سکھائی ہو، یہ کھاؤ، اس کو اس کے ساتھ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ کیا خوبصورت زندگی ہمیں سمجھائی۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اس چیز کو لیا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہم سفروں میں ہوتے تھے، رات کا کھانا کھائے، چلو بھائی سیر کو چلیں، ہمیں لے کے چل پڑتے، ہم سے تیز چلتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ اور 90 سال کی عمر میں آ کے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
ورنہ کہتے تھے میں جوان ہوں، اور ایسے چلتے تھے گولی کی طرح۔ تو میں چاہتا ہوں آگے تمہیں یہ چیز منتقل کروں تمہاری طرف کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے بچوں، اس میں سستی مت کرو، نقصان اٹھاؤ، جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ تو ورزش اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، نیند ضروری ہے۔ یہ ساری کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیت کرتے ہو نا؟